انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر وہ سارا نقشہ ہے جو آج کا موضوع ہے، اور آج کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ۔ پہلے اس آیت کریمہ کے وضاحت سے پہلے تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر کچھ مذاہب موجود تھے۔ آپ تاریخ عالم اٹھائیں یا تاریخ اقوام عالم اٹھائیں یا تاریخ انسانی ہی اٹھا کر کے دیکھ لیں، بہر صورت ہمیں ہر جگہ عورت کا استحصال ہوتا نظر آتا ہے۔ عورت ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے آنے سے پہلے یہودیت بھی تھی، موجود تو آج بھی ہے، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ رب العزت کے نزدیک شریعت، قانون، قاعدہ، اصول اور ضابطے اب صرف اسلام کے چلیں گے۔ اسلام کے علاوہ اب ساری شریعتیں وہ باطل ہو گئی، یعنی ان کے احکامات اب کسی قوم پر، کسی فرد پر لازم نہیں ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے، تورات اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء پر نازل کی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان، انبیاء پر بھی ہمارا ایمان، لیکن انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کی جو بقیہ بچنے والی قومیں، افراد، قبیلے، انہوں نے ان کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا، احکامات کو تبدیل کر دیا۔ اب جو دنیا کے اندر قرآن کریم کے علاوہ جتنی کتابیں موجود ہیں یا جتنے صحیفے موجود ہیں، سب کے سب وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہے۔ بہرحال موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے مذاہب موجود تھے، اور ان مذاہب کے اندر عورت کی حیثیت اور کیفیت کیا تھی؟ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مذہب عیسائیت میں جو عیسائی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے، جو عیسائی اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا بھی کہتے، اور جو عیسائی اس بات کا دعویٰ کرتے کہ ہمارے پاس جو نبی آئے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے باوجود اس قوم کے اندر، اس مذہب کے اندر عورت کے استحصال کا ذریعہ یہاں تک تھا کہ عورت کو بالکل باندی اور لونڈی اور غلام سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب خواتین کے مخصوص ایام آتے، ان مخصوص ایام کے آنے پر عورت کو بالکل ایک بند کوٹری میں بند کر دیا جاتا، اور اس کوٹری کے اندر ہی اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کے برتن سب کچھ علیحدہ کر دیے جاتے۔ وہ ماں کی شکل میں ہو تب بھی، وہ بہن کی شکل میں ہو تب بھی، وہ بیٹی کی شکل میں ہو تب بھی، یا وہ بیوی کی شکل میں ہو، بہر صورت عورت کے ساتھ یہ استحصال کیا جاتا تھا۔ اور یہودیت نے یہ کیا کہ انہوں نے افراد کے بجائے تفرید کا معاملہ کیا۔ سب سے پہلے تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو استحصال اس صورت میں ہوتا تھا، اسی مثال سے سمجھ لیں کہ عورت کے اگر مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو ان مخصوص ایام کے آنے پر بھی وہ عورت کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں رکھتے تھے، ایک بات۔ دوسرا، وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ عورت کو وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ تیسرا، وہ یہ کرتے تھے کہ عورت کی باقاعدہ منڈیاں لگائی جاتی تھی۔ اب بھی یہودی مذہب کے اندر اور یورپ کے اندر جہاں جہاں یہودی آباد ہیں ان میں یہ خباثت اب بھی موجود ہے کہ وہ باقاعدہ منڈیاں لگاتے تھے، اور منڈیاں لگا کر کے عورتوں اور لڑکیوں کو نیلام کیا جاتا تھا۔ اور نیلام بھی اس طرح نہیں کیا جاتا تھا کہ پیش کی گاڑی میں بٹھائی ہوئی اور بہتا ہوا، نہیں، ان کے جسم سے لباس کو اتار کر، جسم کا ایک ایک عضو دکھا کر، ایک ایک عضو کی قیمت لگا کر کے ان کو نیلام کیا جاتا تھا۔
اور ایک تیسرا بڑا مذہب جسے ہندو کہا جاتا ہے، ہندو مذہب کے اندر عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک بڑی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ ہندو مذہب کے اندر اگر عورت کا خاوند مر جائے تو عورت کو خاوند کے ساتھ، ان میں بھی مختلف مذہب کے اندر تقسیم در تقسیم، لیکن اکثریت ہندوؤں کی اکثریت کی آبادی، اور آج بھی یہ کیا جاتا ہے بہت سارے مذاہب میں، ہندو مذہب کے بہت سارے جو قبیلے ہیں، قومیں ہیں، ان کے اندر کہ خاوند فوت ہو جائے تو چونکہ آپ کو معلوم ہوگا ہندوؤں کے اندر یہ رسم ہے کہ وہ لاش کو جلاتے ہیں، لکڑیاں جمع کر کے اوپر لاش رکھتے ہیں، لاش کے اوپر پھر لکڑیاں رکھتے ہیں، مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈالتے ہیں اور وہ جو ہے نا اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو ہندو مذہب کے اندر عورت کا استحسان اس انداز میں کیا گیا کہ خاوند اگر مر جائے تو خاوند کی لاش کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلایا جاتا تھا، اور آج بھی یہ موجود ہے۔ اور ہندو مذہب کے اندر اس کا نام ستی رکھا گیا، ستی کہتے ہیں جلا دینا۔ تو یہ ستی کی رسم آج بھی ہندوؤں کے اندر، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کتنی ترقی کر لی، ذہنوں میں کتنی وسعت آ گئی، لیکن اس کے باوجود عورت کے لحاظ سے آج بھی وہ تنگ نظری موجود ہے، آج بھی اس کا وہ استحصال موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مثال سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہندو مذہب کے اندر آج بھی اگر عورت کا خاوند فوت ہو جائے، وہ چاہے جائے کہ اس کی شادی کو ایک ہی دن کیوں نہ ہوا ہو، وہ ساری زندگی بس اسی گھر میں سفید لباس پہن کر کے، سفید چادر اوڑھ کر کے ساری زندگی بس وہ اسی طرح ماتم کرے گی۔ نہ وہ خوشبو لگا سکتی ہے، نہ وہ تیار ہو سکتی ہے، نہ وہ اپنا بناؤ سنگار کر سکتی ہے۔ یعنی اس درجے میں عورت کا جو ہے نا وہ استحصال کیا گیا۔ لیکن قربان جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، جو سنت لے کر کے آئے، اور جو اللہ رب العزت کے احکامات لے کر کے آئے، وہ قرآن کریم کی شکل میں ہوں یا وہ احادیث مبارکہ کی شکل میں ہوں، ہر صورت میں اللہ رب العزت نے اور اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ ہر ایک کی حیثیت کو جدا کر دیا۔ ماں ہے، سب سے پہلا رشتہ انسان کا عورت کے ساتھ جڑتا ہے وہ ماں کا۔ ماں ہے تو اللہ رب العزت نے ماں کے حقوق الگ کر دیے، بس براہ راست سارے کے سارے حقوق بیان کر دیے، اور اللہ رب العزت نے ماں کا مقام اور مرتبہ جدا کر دیا۔ بہن ہے تو اللہ رب العزت نے بہن کے سارے حقوق ادا کر بتا دیے اور بہن کا مقام اور مرتبہ جدا کر دیا، اس کے الگ سے حقوق کو بیان کر کے۔ بیوی ہے تو اللہ رب العزت نے بیوی کا مقام اور مرتبہ الگ سے بیان کیا اور بیوی کے الگ سے حقوق بیان کر کے اس کی حیثیت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو جدا اور بلند کر دیا۔ اور بیٹی ہے تو قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کہ بیٹی دی تو اللہ رب العزت نے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، جس قوم اور جس قبیلے کے اندر مبعوث ہوئے، ایسا عجیب عالم تھا۔ ایک روایت کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ عورت کو جب درد زہ شروع ہو جاتی، بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا، تو کچھ قبیلوں کے اندر یہ رسم ہوتی تھی کہ گھر کے کنارے پر یہ گڑھا کھودا جاتا اور گڑھا کھود کر کے عورت کو اس گڑھے کے پاس لٹا دیا جاتا، اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی، اگر وہ بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو اٹھا کر اسی گڑھے میں پھینکا جاتا اور اوپر مٹی ڈال دی جاتی۔ اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو بچی کی خوشخبری دی جاتی اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اور وہ کرتا کیا، وہ لوگوں سے منہ کو چھپا کر کے پھرتا تھا۔ تو عرب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اور جس وقت میں مبعوث ہوئے، ان کا نقشہ کیا تھا کہ اس طرح کھڈا گھر کے اندر ہی، کمرے کے اندر گڑھا کھودا جاتا، عورت کو جیسے ہی بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوتا اس گڑھے کے پاس لٹا دیا جاتا۔ کچھ قبیلوں اور کچھ قوم کے افراد کے اندر بچی پیدا ہوتی، ادھر سے اس بچی کو وہیں سے لات مار کے گڑھے کے اندر اور گڑھا بھر دیا جاتا، اور بیٹا پیدا ہوتا تو خوشیاں منائی جاتی۔ اور جو اس وقت کے کچھ سمجھدار قبیلے یا معزز افراد سمجھے جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، بچی پیدا ہوتی تو اس کو چھپا کر کے رکھتے اور رات کے اندھیرے میں جا کر کے اس کو کہیں گڑھا کھود کر کے اس کو دفن کر کے آ جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری روایات کے اندر موجود ہے، ایک مشہور زمانہ واقعہ آپ حضرات نے سن بھی رکھا ہوگا کہ ایک صاحب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوئے، اور شریک ہونے کے بعد فرمایا، یا رسول اللہ میری 5 بچیاں تھیں، میں نے 5 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اور ایک کا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، بات سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔
صحابہ کرام بھی مجلس میں موجود ہیں. ایک کا اس نے واقعہ بھی سنایا اور اس نے عجیب, یا رسول اللہ میری ایک بچی تھی, پیدائش ہوئی, جو آخری 5ویں بچی میں نے درگور کی, پیدائش کے بعد بڑی ہوئی تھوڑی سی, اس کی ماں کو اس سے بڑی محبت تھی, اس نے اس کو روک کر کے رکھا کہ اس کو زندہ درگور نہیں کرتے. پہلے 4 بچیاں پیدا ہوئی, ہم نے زندہ درگور کر دی. بہرحال وہ کچھ وقت کی ہوئی, 5 6 7 سال کی, بولنے کے چلنے پھرنے کے قابل ہوئی. تو میں نے ایک رات اس کی ماں کس سے چھپا کر کے اس بچی کو جنگل میں لے کر کے چلا گیا, اور وہ بچی میرے ساتھ تھی. میں اس جنگل میں گیا, جا کر کے میں نے اس بچی کے سامنے اس گڑھے کو کھودا. میری بچی میرے ساتھ مدد کرتی رہی, وہ مٹی کو ہاتھ سے ہٹا کر کے رکھتی رہی کہ میرا ابا محنت کر رہا ہے, میں باپ کا ہاتھ بٹاؤں. کہا وہ گڑھے کو صاف کرنے کے لیے میں گڑھے کے اندر اترا, گڑھے سے مٹی ہٹا کر کے باہر رکھتا تھا. میرے اس مٹی کے بعض دفعہ کچھ ذرات گر جاتے میرے سر کے بالوں پر یا میرے چہرے پر, تو میری بچی وہ اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں اور میرے چہرے سے جو ہے نا اس گرد و غبار کو صاف کرتی تھی. یا رسول اللہ, یہ سارا منظر ہوتا رہا. گڑھا کھودنے کے بعد اس کو میں نے باہر نکل کر کے اٹھایا اور اٹھا کر کے اس گڑھے کے اندر رکھا. بچی نے میری بات پہ چو چرا نہیں کی. اس بچی نے جب میں نے اس کو اٹھا کر کے گڑھے کے اندر رکھا تو گڑھے کے اندر بیٹھ گئی. جب میں مٹی ڈالنے لگا تو میری بچی کہتی گئی, بابا مجھے چھوڑ دے, میں تیرے گھر واپس نہیں آؤں گی, میں تجھ سے کھانا نہیں مانگوں گی, میں تجھ سے کھلونے اور کپڑے نہیں مانگوں گی. بابا جان مجھے چھوڑ دے, میں کہیں اور میں اس جنگل میں چلی جاؤں گی, لیکن بابا میرے اوپر مٹی نہ ڈال. یا رسول اللہ, وہ بولتی گئی, میں مٹی ڈالتا گیا, بولتی گئی, مٹی ڈالتا گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ مٹی سے جگہ پر ہو گئی اور میری بچی کی آواز آنا بند ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر بہت زیادہ روئے, بہت زیادہ آنسو مبارک بہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اور جس وقت میں تشریف لائے, تو یہ جو منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا, اس معاشرے کا منظر نامہ یہ تھا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہی کائنات میں انقلاب برپا ہو گیا. کہ وہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی آپ حضرات سے عرض کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان, اللہ نے ہر چیز معجزاتی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کر دی, اور ان بیٹیوں کی پرورش اس ماحول میں, اس انداز میں اور اس کیفیت کے اندر کر رہے ہیں کہ جب معاشرے کے, برادری کے ارد گرد کے سارے لوگ اپنی بچیاں زندہ درگور کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کی پرورش کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی, جو شریعت ملی, جو احکامات ملے, اس میں ہر کی حیثیت کو جدا کر کے اللہ نے ہر ایک کا مقام اور مرتبہ جدا کر دیا. اور وہ مقام اور مرتبہ کیسے جدا کر دیا کہ ماں ہوئی تو اللہ رب العزت نے کیا کہا, اف ولا تنہرہما, اب ماں کے سامنے اف بھی نہیں کرنے, ولا تنہرہما, اور جھڑکنا بھی نہیں ہے. بعض فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے اپنی بیماری کی کیفیت کے اندر, یعنی انسان ہوتا ہے نا, بیمار ہوتا ہے, ماں باپ موجود ہوتے ہیں پاس, عاقل بالغ ہونے کے بعد بیماری کی کیفیت کے اندر جو انسان اف کرتا ہے, ہائے وائے کرتا ہے, وہ اف اور وہ ہائے اور وائے کرنے کی بھی شریعت بعض فقہاء نے لکھا ہے اس کو وہ اجازت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وہ اف ہائے اور وائے کرنے سے ماں کو جو تکلیف ہوگی شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے. یعنی وہ اس آیت کی تفسیر میں, اس آیت کے ذیل میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری کے اندر ماں کے سامنے وہ اف یا وہ ہائے بھی نہیں کرنی تاکہ ماں کو اس سے بھی تکلیف اور درد نہ ہو. اللہ نے ماں کا مقام اور مرتبہ, اور کیا فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا, یہ اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا. اور بہن کا مقام اور مرتبہ عطا کیا, اللہ رب العزت نے بھائی کو صاحبان بنا دیا, اور صاحبان بھی صرف صاحبان نہیں بنایا, محافظ بھی بنایا, نگہبان بھی بنایا, نگران بھی بنایا, اس کی مال و دولت کا, اس کی عزت کا, شرم و حیا کا حفاظت کرنے والا بھی بنایا, اور اس کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے کندھوں پر ڈالی ہے. یعنی عورت کو تو کوئی وہ دیا ہی نہیں. ہمارے ہاں آج اس موضوع کا انتخاب کا مقصود کیا تھا, ہمارے ہاں آپ نے دیکھا عورت مارچ کے نام سے ہی, ابھی 8 مارچ جو گزری ہے پرسوں, اس میں کیا ہوتا ہے, خواتین باہر نکلتی ہیں, اسلام کو پڑھا نہیں, شریعت کو پڑھا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پڑھا نہیں, چینل دیکھ کر کے, ڈرامے دیکھ کر کے, خبریں سن کر کے, سوشل میڈیا دیکھ کر کے, قصے کہانیاں سن کر کے, ہاں جی, یا جو میری اپنی ذات کی غلطی ہے, ہم سب کی غلطی ہے, ہم نے شریعت کو پڑھا نہیں, ہم نے گھر کے اندر کے ماحول کو ایسے کریٹ کیا, ماحول کو ایسے بنا دیا کہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں واقعی یار یہ جو ہم مسلمان ہیں, ہمارا مسلمان ہونا تو ظلم و ستم کا شکار ہے, یہ جو پھر ہماری بچیاں ہماری بہنیں دیکھیں گی نا, واقعی اصل آزادی تو اس کو کہا جاتا ہے. وگرنہ واللہ العظیم جو آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے, جو مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا ہے, وہ تو یورپ نہیں دے سکا, وہ تو انگریز نہیں دے سکا, وہ تو ترقی یافتہ ممالک نہیں دیکھ سکے. دیکھیں نا, اگر دے سکتے ہوتے تو آج بھی
آپ حضرات کو معلوم ہوگا یورپ کے اندر جب عاقل اور بالغ ہو جائیں، بیٹی ہے، بیوی ہے یا بہن ہے، بہر صورت وہ اپنا کمائے گی اور اپنا کھائے گی. جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کی فکر، شادی وادی کا وہاں کنسپٹ ہی نہیں ہے، بہت کم یعنی تصور پایا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، باپ بیٹی پیدا ہوتی ہے فکر کرنا شروع کر دے، اب یہ میری بیٹی بڑی ہوگی، آج اس کے کپڑے بھی بناؤں گا، اس کا زیور بھی بناؤں گا، اس کی انگوٹھی بھی بناؤں گا، اس کی بالی بھی بناؤں گا. ایک انسانی فطرت ہے، شریعت نے اس چیز کی پابندی نہیں لگائی، لیکن ایک باپ کی محبت ہوتی ہے، ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے، ایک باپ کا تعلق ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ. ہاں جی، بہن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پتہ چلے، یعنی ایک انسانی فطرت ہے، جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے، پتہ چلے میری بہن کی طرف کسی نے یوں نگاہ اٹھا کر کے دیکھی ہے، دیکھا ہے، اونچی آواز میں بات کی ہے، دل کرتا ہے میں اس کا ساری گردن ہی جو ہے نا وہ جسم کے ساتھ سے اتار دوں. ہاں جی، ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا، یعنی ہر حیثیت میں اللہ رب العزت نے، لیکن اصل اسلام نے تو مقام اور مرتبہ دیا ہے اور ہر ایک کی حیثیت کو جدا کر دیا. بیوی کا مقام اور مرتبہ قرآن کے اندر ہی بیان کیا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کی شرم و حیا ہو وہ تمہاری شرم و حیا ہے. یعنی اس حد تک اللہ رب العزت نے مرد کے ساتھ عورت کو جوڑ دیا. اور قرآن کریم کے 22ویں سپارے کے اندر کیا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین اگر مومن مرد ہے تو اللہ نے مومن عورت کی الگ سے صفت بیان کی، قانت مرد ہے تو قانتات میں عورت کی الگ سے صفت بیان کی. یعنی ہر حیثیت میں عورت کو الگ مقام اور مرتبہ قرآن نے دیا، شریعت اسلامی نے دیا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں. بارہا جو ساری بات کا خلاصہ آ کر کے جو بنیادی مسئلے کی جڑ ہوتی ہے، جو اصل بیماری ہے وہ کیا ہے، ہم نے شریعت کو پڑھا نہیں. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تربیت کو، بیٹی کو کیسے پالا، بہن کو کیسے رکھا، بیوی کے کیا کیا حقوق ادا کیے، ماں اور باپ سے تعلق کیسا کب اور کیا تھا، ہم نے اس کو پڑھا نہیں. پھر کیا ہوتا ہے، جب ہمارے گھر کا ماحول یکسر اسلام سے مختلف، شریعت سے مختلف، قرآن و سنت سے مختلف، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے مختلف، پھر نقصان کیا ہوتا ہے، جب میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی دیکھے گی بات یہ جو مارچ نکال رہی ہے یہ بات تو ٹھیک کر رہی ہے. آج بھی ہمارے یہاں سندھ کے اندر ہم گئے، وہاں کاروکاری، آپ حضرات نے تو سنا ہوگا یہ سوشل میڈیا، خبروں میں، اخبارات میں، کاروکاری کی رسم آج بھی موجود ہے. اور کاروکاری کی رسم کیا ہے، خدا نہ خواستہ میری اور کسی کی جو ہے نا وہ دشمنی چل رہی ہے گاؤں کے اندر، میری بہن، میری بیوی یہاں سے گزر کر کے جا رہی ہے پانی بھرنے کے لیے، گھاس کاٹنے، کسی کام کے لیے جا رہی ہے، دوسری خاتون نے صرف ازراہ بغض، حسد، کینہ، کسی معاملے میں نفرت ہوگی، کچھ ہوا، صرف اس پر یہ تانا مار دیا یا اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ اس کے جو ہے نا فلاں سے تعلق ہے یا فلاں سے اس سے بات کی، فلاں سے جو ہے نا چیز، یعنی جو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا بہتان یا الزام لگا دیا. صرف اس الزام لگانے پر جو برادری بیٹھتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے اس کا خاوند اب اپنی بیوی کو خود زندہ مارے گا، جلائے گا، یا اس کو فائر مارے گا، یا اس کا سر تلوار کے یا اس کے خنجر کے ذریعے سے الگ کرے گا. یہ کاروکاری کی رسم آج بھی سندھ کے اندر موجود ہے. اور اس سے بھی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، بلوچستان کے اندر ہی موجود ہے، وہ یہ کہ جو خواتین، یعنی مثلا ایک نوجوان لڑکی ہے، اس پر کسی نے الزام لگا دیا، وہ بیچاری پاک دامن ہے، کاروکاری میں اس کے ساتھ یہ ہوگا ہی، یعنی اس کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوگی، اس کو قتل کیا جائے گا. جو بچیاں وہاں سے نوجوان بچ جاتی ہیں، بچتی کیسے ہیں، گھر سے بھاگ جائے، پناہ لے لے، تو کیا ہوتا ہے، ایک وہاں کے جو سردار ہیں یا وڈیرے ہیں، انہوں نے ایک بڑے سی حویلیاں بنائی ہوئی ہیں، زیر زمین بڑے بڑے بنکر بنائے ہوئے ہیں. کاروکاری کی سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیاں، 2-2, 3-3, 400 نوجوان بچیاں ان کے اس بنکر کے اندر موجود ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اب کبھی اس کے ملازم کی گندی نظر اس پر پڑتی ہے، کبھی اس سردار صاحب کی پڑتی ہے، کبھی اس کے پی اے کی پڑتی ہے، کبھی اس کے بھائی بیٹے بھتیجے کی پڑتی ہے. ساری زندگی ہے، مسلمان ہیں، کلمہ وہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے، شریعت سے دوری ہے، سنت سے دوری ہے، قرآن سے، حدیث سے دوری ہے. تو آج بھی مسلمان ہو کر کے بھی ہم ظلم و ستم کے شکار ہیں. تو پھر تو کیا ہوتا ہے، جب ہم نے اسلام کا اصلی نقشہ نہیں پیش کیا، ہم نے اسلام کو اپنی اصلی صورت میں پیش نہیں کیا، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اپنے گھر کے اوپر نافذ نہیں کیا، ہم نے عورت کو بتایا ہی نہیں، عورت کو پتہ ہی نہیں اس کا اسلام میں مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو پھر مجبوراً کیا ہوگا، جو میرے گھر کا ماحول ہے، ہاں جی، میں اپنی بہن پر کبھی صبح جاتا ہوں تھپڑ مار کے جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں گالیاں دیتا ہوں بیوی کو، بچی کو، تو پھر وہ جب دیکھتی ہے تو وہ تو یہی سمجھتی ہوگی اصل آزادی تو یہی ہے، اسے جان چھوٹے مروں یا جو ہے نا یہاں سے نکل کے بھاگوں تو یہی آزادی ہے. تو اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسلام نے جو عورت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اگر وہ میں اپنے گھر میں نافذ کر دوں تو یہ جو فیمنسٹ قسم کے لوگ، ہاں جی، اور یہ دہریے قسم کے لوگ، اور یہ اسلام کے جن سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہاں جی، غیر ملکی NGOs کے نام پیسوں پر اور ان کے جو ہے نا وہ ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ، وہ اسلام کو جو چہرہ بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پھر اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی
اور پھر یہ لوگ ان میں اتنی جرت نہیں ہوگی. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں. میں نے اپنی بیوی بہن کو بیٹی کو ماں کو وہ عزت اور مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو اسلام نے بتایا تھا کہ میں جو لوگوں کو دکھا سکوں. تو پھر ایسے لوگوں کے تانے بھی سننے پڑیں گے, پھر ایسے لوگوں کے جو ہے نا وہ جرت بھی ہمت بھی ہوگی اور بہادری بھی ہوگی کہ وہ اسلام کے خلاف, وہ ہمارے قانون کے خلاف, وہ ہماری شریعت کے خلاف اور بالخصوص وہ ہماری مشرقی روایات پر حملہ آور ہوں. تو اس کے لیے کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر کا ماحول بدلنے کی ضرورت ہے. سنت شریعت کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے پتہ چلے جو بیوی کے حقوق ہیں وہ میں ادا کروں, جو بیٹی کے حقوق ہیں وہ میں ادا کروں, جو ماں کے حقوق ہیں وہ میں ادا کروں. جب میرے گھر کا ماحول ہی اکثر تبدیل ہوگا, لوگ دیکھیں گے اور حیران ہوں گے, یار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی خاوند کے منہ میں, خاوند بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں. آپ یقین مانے پورے گاؤں میں آپ اکیلے میں آپس میں بیٹھ کے پوچھ لیں, 100 میں سے 5 بندے ایسے نہیں ملیں گے جن کی اتنی محبت ہوگی خاوند بیوی, بیوی خاوند کے منہ میں نوالا. کیوں؟ ہم انتہائی عبادت کے ساتھ ہم نے جو ہے نا بیوی کو کیا سمجھتے ہیں؟ غلام ہے, باندھی ہے. اور اللہ نہ کرے مجھے ایک 2 ساتھیوں نے واقعہ بھی سنایا. انہوں نے کہا ہمارے چاچے تائے ہوتے تھے, ان کے سامنے ہم بچے سے لاڈ کرتے تھے, وہ ہمیں گالیاں دیتے ہوتے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اولاد کے ساتھ لاڈ کرتے ہو, اس کو گود میں اٹھا کے بٹھا کے رکھتے ہو. اور ایک ساتھی نے کہا کہ بیوی کے ساتھ اگر ہمارے یہاں یہ تصور اور کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بیوی اور خاوند ایک ٹیبل پہ اکٹھے کھانا نہیں کھا سکتے. بیویاں پہلے خاوند کو کھانا رکھیں گی, خاوند کھائے گا, پھر وہ جو اٹھ کے جائے گا جو باقی سوکھی روٹی بچی ہوگی. یہ آپ کا نہیں, میرے گھر کا, میرے گاؤں کا بھی یہی ماحول ہے. ہمارے معاشرے کا مجموعی طور پر من حیث القوم یہ ماحول ہے. جب تک یہ ماحول نہیں بدلے گا, اسلام اور شریعت کی اصلی شکل و صورت سامنے نہیں آئے گی, تو اس طرح کے فتنے ابھرتے رہیں گے, اس طرح کی مشکلات آتی رہیں گی, اور گھر میں یہ تناؤ کی کیفیت بنتی رہے گی. اس ماحول کو بدلنے کے لیے شریعت کو, سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت کو سمجھ کر کے, اللہ جو اسلام میں عورت کا مقام ہے, ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں اور بیوی کی صورت میں جو حقوق ہیں ان کو سمجھ کر, پڑھ کر ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.